آج کا ہمارا عنوان ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی گفتگو میں سچائی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک اللہ نے اپنی کتاب عطا کی ہے، اور ایک اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت عطا کی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کے کوئی راستے نہیں ہیں، اور کبھی بھی آپ کی زبان مبارک پر بھول کر بھی جھوٹ نہیں آیا، اور کبھی آپ کی زبان مبارک پر کبھی لعنت ملامت نہیں آئی، اور اس کی گواہی سب سے پہلے آپ کے دشمنوں سے ملتی ہے، اور پھر آپ کے گھر سے ملتی ہے، کیونکہ اہلیہ جو ہے وہ اپنے خامند کو بہتر انداز سے جانتی ہوتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایک مسلمان جو ہے اس سے چوری ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا اس سے گناہ ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا انسان جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے مسلمان، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة۔ رواہ البخاری۔ اما بعد، آج کا ہمارا عنوان ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی گفتگو میں سچائی پیدا کرنا۔ سورہ البلد کی 2 آیتیں آپ کے سامنے، 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں
اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اسے ہدایت کے لیے ایک راستہ اور دوسرا راستہ، یعنی دونوں راستے جو ہیں وہ واضح کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے بتا دیے ہیں واضح دو راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو مسلمان مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے تو میں اسے جنت فردوس کی ضمانت دیتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی جسم میں اور اس کی جان میں۔ عقل بھی عطا کی ہے، آنکھیں بھی عطا کی ہیں، ناک اور کان بھی عطا کیے ہیں، دل بھی عطا کیا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک نظام تیار کیا ہے جس میں خون کے دوڑنے کا سارا نظام موجود ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ زبان عطا کی ہے، جس سے کہ انسان گفتگو کرتا ہے۔ زبان تو ہر ذی روح کی ہے، لیکن عقل و خرد کے ساتھ بولنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت کی جو گفتگو ہے وہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ جانوروں کی گفتگو، حرکات و سکنات اپنے جانوروں میں ہوتے ہیں، یا جن کو وہ پالتا ہے جانور کی حرکات و سکنات کو وہ سمجھتا ہے، لیکن اس کی گفتگو جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ البتہ جانور جو ہے وہ اپنے پالنے والے کی گفتگو کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کا خالق اللہ ہے، اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کے احکامات جو ہیں ان کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک اللہ نے اپنی کتاب عطا کی ہے، اور ایک اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت عطا کی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کے کوئی راستے نہیں ہیں۔ انہی کو مضبوطی سے تھام لینا، انہی کو سمجھنا اور انہی پر عمل کرنا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنا دین نہ بنائیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی گفتگو نہ کریں، ہم اپنی مرضی سے
دنیا کا نظام نہ چلائیں بلکہ اللہ کی مرضی سے نظام چلائیں اور اللہ کی مرضی سے ہم دین کو سمجھیں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق سمجھیں۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ انسان گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو جو ہے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ریکارڈ بھی ہے اور تحریر بھی ہے، دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہیں۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے بہت کم ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمیں نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اور اچھی گفتگو سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کا مطالعہ، اور انہی کی روشنی میں دنیاوی امور جو ہیں ان کو انجام دینا۔ صدق کے مقال کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں، اور ہمیشہ حق پر عمل کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ صدیق تھے، اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کی صداقت کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے رسول تھے، سچے نبی تھے۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ سچائی کے وعدے کے پابند تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خلق عظیم کے مالک تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا خلق عظیم جو ہے وہ آپ کے دشمن بھی اس کو مانتے تھے، اور آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کو دشمن بھی مانتے تھے۔ ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اور ہمیں انہی کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، اور کبھی بھی آپ کی زبان مبارک پر بھول کر بھی جھوٹ نہیں آیا، اور کبھی آپ کی زبان مبارک پر کبھی لعنت ملامت نہیں آئی، اور اس کی گواہی سب سے پہلے آپ کے دشمنوں سے ملتی ہے،
اور پھر آپ کے گھر سے ملتی ہے، کیونکہ اہلیہ جو ہے وہ اپنے خامند کو بہتر انداز سے جانتی ہوتی ہے، اس کی گفتار کو، اس کی چال ڈھال کو، اس کی عادات اور اطوار کو گھر کے اندر اہلیہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ قرآن نے یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کا ان کو علم ہے، لہٰذا جو گھر میں سچا ہے وہ باہر بھی سچا ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے جو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگ بن کے رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایک مسلمان جو ہے اس سے چوری ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا اس سے گناہ ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا انسان جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے مسلمان، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ ایک ایسی بنیاد ہے جو اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، اس کے نظام کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ ہی جھوٹ کا ساتھ دیں۔ پہلے یہ بات مشکل نظر آئے گی لیکن یہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ سچائی میں بندہ بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اس میں مجھے تکلیف آ سکتی ہے، وہ تکلیف جو ہے وہ دنیا کی عارضی تکلیف ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ دنیا کی عارضی سہولت ہے، اور بعد میں اس کی تکلیف ہے، اور وہ تکلیف جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ الہمزہ آپ پڑھتے رہتے ہیں جو آخری سپارے میں ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لمزہ جو ہے اور ہمزہ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی زبان کی وجہ سے برباد کر دیتی ہیں۔ یہ تہمتیں لگانے والا اور اپنی گفتگو میں زبان پر کنٹرول نہ کرنے والا، یہ گالیاں دینے والا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، رواہ البخاری۔ تو یہ طعنہ زنی کرنا، تہمتیں لگانا، زبان درازی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت کی ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے احادیث میں، اور آپ نے
یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ وہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے آپ سے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی میں سرزنش کر رہا ہوں کہ یہ زبان جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، کیونکہ یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے دوست جو ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے رشتہ دار جو ہیں وہ رشتے ناطے جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو پکڑ کر اس کی سرزنش کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت معاذ کی جو حدیث ہے بڑی طویل حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا کف علیک ھذا، کہ اس کو اپنے کمانڈ میں رکھو، اپنی کنٹرول میں رکھو۔ فاخذ بلسانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اسی کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں الٹا منہ کے بل، پیشانی کے بل لٹکایا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے ہی جہنم میں لٹکائے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، یہی زبان ہے جس کی بدولت جہنم میں لٹکائے جائیں گے، کیونکہ یہی وہ اقرار ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ جو ہے وہ صاف ستھری اور سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال جو ہیں وہ درست کر دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ یہی وہ کامیابی ہے جو قول سدید میں ہے، قولوا قولا سدیدا۔ اعمال کی اصلاح بھی اسی سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو اپنی ان دو جبڑوں کے درمیان جو منہ کے اندر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے، ہم اس کو جنت کی ذمہ داری دیتے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے، ہم اس کو جنت کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے انسان کا، مسلمان کا جو نظام بنایا ہے، میاں اور بیوی کا نکاح کے ذریعے سے بنایا۔ جو نکاح کے بغیر ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ آپ بدکاری کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ کھلی کھلی گمراہی ہے، کھلی کھلی فحاشی ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے، اس سے بچو۔ اور اس لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ نے جو تم کو طاقت عطا کی ہے
عورتوں میں سے تم نکاح کرو، 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ آج دنیا جو ہے اس بات کی علامت بن چکی ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک ہی کریں، اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہیں۔ شادی ایک ہو کیونکہ اسی میں بڑی خوشی کی بات ہے، اور اہلیہ بھی خوش رہتی ہے، یہ میرا ایک ہی ہے، یہ میرا ایک ہی ہے۔ دوسری شادی سے وہ بھی ناراض ہوتی ہے، اور دوسری شادی سے معاشرہ بھی انگلیاں اٹھاتا ہے کہ جی یہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ وہ کرے تو وہ اس کو نہیں پریشانی ہوتی۔ اللہ ہمیشہ فطرت کی بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کی فطرت کو اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جب بدکاری سے روکا ہے تو نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کے حکم میں فرمایا اعدلوا، کہ عدل کر۔ فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے رکھو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے حدیث کا مطالعہ کرو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو۔ اس لیے اللہ نے سورہ نور کے اندر اس کے احکامات عطا کیے ہیں، سورہ حجرات کے اندر اس کے احکامات عطا کیے ہیں۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، شک و شبہ میں نہ پڑیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میں بھی نوکری کر رہا ہوں، میری بیوی بھی نوکری کر رہی ہے۔ اکثر گھروں میں یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے۔ اللہ نے مرد پر روزگار کا حکم دیا ہے۔ کس پر دیا؟ مرد پر روزگار کا حکم دیا ہے، مرد کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، عورت پر نہیں۔ عورت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ جو قرآن نے فرمایا کہ عورت کا سب سے بہترین بیوی کا مقام جو ہے وہ اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے، اور بیوی بھی جاب پہ گئی ہے، خاوند بھی جاب پہ گیا ہے، اور بچے بھی سکول گئے۔ گھر میں کون ہے؟ یا گھر کو تالا لگا ہے، یا گھر میں نوکرانی ہے یا نوکر ہے۔ ان چیزوں کو اب بڑا غور کریں کہ بچے اسکول سے گھر آ گئے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے گھر میں، دونوں نہیں ہیں۔ بچے کیا سوچیں گے؟ بچے کیا کریں گے؟ بچے کیا دیکھیں گے؟ بچوں کے پاس کون ہوگا؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنی اولاد کے ضامن ہیں، نگہبان ہیں،
وہ دونوں گھر میں نہیں ہیں۔ میاں آ گیا ہے، بیوی نہیں آئی، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہیں، آفس سے آتے ہوئے 2-2 ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ شام کو جب آئے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور کیا کریں گے؟ ہاں جی، وہ بھی تھکا ہارا آیا ہے، یہ بھی تھکی ہاری آئی ہے، وہ لڑیں گے، نہ اس سے گھر کا کام ہوگا اور نہ ہی بچوں کے لیے بھوک کا کوئی انتظام ہوگا، نہ گھر کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ دونوں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، دونوں لڑائی میں ہو جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے لڑ کر۔ جب ہم اللہ کا حکم مانیں کہ عورت کو گھر بٹھائیں، مرد جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیں اور ان کو اچھا روزگار دیں تاکہ وہ گھر بآسانی چلا سکیں، اور وہ راستہ جو ہے وہ کون بنائے گا؟ وہ ہمارا معاشرہ بنائے گا، ہماری حکومتیں بنائیں گی کہ ہر پڑھے لکھے کو، ہر قابل کو، ہر پروفیشنل کو، ہر کام کرنے والے کو، مرد کو اس کی بہترین جاب اور بہترین سیلری اس کو دیں تاکہ اس کے گھر کا نظام جو ہے وہ چلے۔ لیکن یہ کوئی نظام نہیں ہے، سارا سسٹم ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے، اور ہر ایک بندہ آپا دھاپی میں پڑا ہوا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، میں نے اپنے پیٹ کی آگ جو ہے وہ بجھانی ہے، میری بیوی بھی میرے ساتھ دے گی، وہ بھی تنخواہ لے کے آئے، میں بھی تنخواہ لے کے آؤں، پھر اس پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، جی تیری جو تنخواہ آئی تھی وہ کہاں ہے؟ ان چیزوں کو غور کریں۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہے، گھر میں بڑے کام ہوتے ہیں، گھر میں بھی روزگار ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیگمات جو ہیں وہ گھر میں کام کرتی تھی، کئی ٹیکنیکل چیزیں جو عورتوں کو آتی ہیں مردوں کو نہیں آتی، وہ گھر میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، گھر کی حفاظت بھی ہو جائے گی، گھر کا سکون بھی برباد نہیں ہوگا۔ اور جو مرد بے روزگار پھرتے ہیں، یہ ہمارا ملک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنا انڈیا کے ایک صوبے کی آبادی ہے، اس کی آبادی ہم سے زیادہ ہے۔ ہم اس چھوٹے سے ملک کو نہیں سنبھال سکتے۔ ہم اس کو اگر چھوٹا ملک سمجھیں گے تو اس کو بڑا بنائیں گے، اگر ہم اس کو بڑا سمجھیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جی ہم نے اپنے ملک کے لیے قرض لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ قرض اتارنا کیسے ہے؟ عوام کے اندر تو سکت نہیں ہے، عوام کیا کرے گی؟ کہاں تک قرض اتارے گی؟ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایک حکومت تھی، اس نے کہا جی قرض اتارو ملک سنوارو، پیسے جمع کراؤ۔ وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ قرض اتارو کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اس ملک کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو ہم نے بنانا ہے، اس کو سنوارنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جوہال جو ہیں وہ ہمارے حکمران، جوہال جو ہیں وہ الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، جن کو نہ دین کا پتہ ہے، جن کو نہ ایمان کا پتہ ہے، جن کو نہ اللہ کے نظام کا پتہ ہے، جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی۔ اور میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سن رہا تھا
ایک صاحب جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے اپنی پارٹی کے لیے، انہوں نے درود شریف پڑھا اور وہ بھی غلط۔ یہ لیڈر ہیں ہمارے جن کی یہ پوزیشن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نظام کو سمجھتے نہیں۔ ہمیں اللہ کے نظام کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہم اس بات کی آج شدید مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے ایک ہمسایہ ملک ایران نے حملہ کیا اور ہماری سرحدوں کی حفاظت جو ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور وہ ملک بھی اپنے آپ کو اسلامی کہتا ہے، اور جس ملک پہ مارا گیا وہ بھی اسلامی ہے، اور پھر جھوٹ کی ایک تہمت لگائی گئی کہ یہاں اسرائیل کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ رہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو اپنے ایک برے فعل کے لیے لگایا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ تو اس کو مل چکا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کون لڑاتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم کسی کے اعلی کار ہیں، یا ہم جو ہیں وہ کبھی مسلمان جو ہے اکٹھے نہیں ہوں گے، جمع نہیں ہوں گے، ہم اب جھوٹ پہ نظام جو ہے وہ بنائے جائیں گے، اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کی باتوں میں آئیں گے، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اس مملکت کے ارد گرد ایک بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، جو ہندو مذہب کا پیروکار ہے اور جس کی پارٹی بھی ٹیررسٹ ہے، جو پرسر اقتدار ہے، وہ ہمارے ملک کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ اور آج تک کشمیر کے معاملے پر اس نے اقوام متحدہ کی کوئی بات نہیں مانی، اور اسی طرح اسرائیل جو ہے اس نے بھی آج تک فلسطین کے معاملے میں اقوام متحدہ کی کوئی بات نہیں مانی۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا جھوٹ بول لیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا، لیکن ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرمایا کہ اپنے اسلحہ کو، اپنی طاقت کو، اپنی فوج کو مضبوط کر کے رکھو، اور اپنے جہاز، اپنے میزائل، اپنا اسلحہ مضبوط کر کے رکھو، اور اس سے اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو خوف آئے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم بات کہ ہماری جو نظام ہے زندگی کا، ہماری فوج میں، ہماری عدلیہ میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہمارے تجار میں، ہمارے عوام میں، سب سے پہلے جو ہے وہ قیام صلاۃ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ نماز ہی وہ اہم شے ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں امن آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ بہادری عطا کرے گا،
کیونکہ نماز جو ہے یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اس نماز کے اندر۔ اور اگر ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے پھر ہمارے ہمسائے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ہمارے ہمسائے نہیں پڑھتے تو اہل محلہ نہیں پڑھتے ہوں گے، اہل محلہ نہیں پڑھتے تو شہر والے نہیں پڑھتے ہوں گے، شہر والے نہیں پڑھتے تو پھر ملک پورا نہیں پڑھتا، اور جب حکمران نہیں پڑھتا تو پھر کوئی نہیں پڑھتا۔ اور آج ہم جس نظام کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیندار لوگ بھی دنیاوی سیاست میں آ گئے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اگر تم نے یہی کام کرنا تھا تو پھر دین کی داری کی کیا ضرورت تھی، پھر اللہ کا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کا ایک بندہ کامیاب ہو کر اسمبلی میں آ گیا تو وہ کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک پورا نظام بہتر نہ ہو، اللہ کا نظام بہتر نہ ہو۔ اس لیے یہ نظام ہی ایسا ہے جس نظام میں دین کی کوئی بات نہیں، سچائی کی کوئی بات نہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ بنیاد جو ہے، بنیاد ہی خراب ہے اس کی۔ بنیاد جو ہمارے نظام کی ہے وہ قال اللہ و قال الرسول پہ۔ تو آخر میں بات یہی عرض کرنا ہوں کہ آج سے سچائی کا وعدہ کریں، زبان کی حفاظت کا وعدہ کریں، اور وعدہ جو ہے اس کی مضبوطی کا وعدہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کا وعدہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کے مطالعے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ حکومت اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ دنیا کے کافروں کے نظام کے اندر رہ کر آپ اپنا نظام چلاتے رہیں گے تو پھر یہ نماز، روزہ، قرآن وغیرہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس ملک کے اندر نماز کا نظام ہے؟ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے تو کیا اس ملک میں سچائی ہے؟ دھوکہ ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجروں سے فرمایا کہ آپ صدقہ زیادہ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ غلط بیانی کرتے ہو، قسم کھا کے کہتے ہو کہ یہ میری خرید ہی نہیں ہے، اور اس سے کم پر بیچ دیتے ہو۔ پھر آپ مارکیٹ میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ جی غلہ جو ہے اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے۔ آپ نے ہاتھ مار کے دیکھا یوں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ کوئی تجارت ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ چھوٹی چھوٹی بے ایمانی جو ہے وہ ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ دودھ جو ہے اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ خالص، لبناً خالصاً۔ گائے، بھینس، بکری وغیرہ دودھ دینے والے جانور جو ہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں بھی وہ کھاتے ہیں ان کی ملاوٹ دودھ میں نہیں آتی، دودھ خالص ہوتا ہے۔
تو دین ہمارا خالص ہے، قرآن اور سنت، اور کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اسی کی اتباع کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔